السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے ہم ایک کویشچن کا آنسر کرنا چاہ رہے تھے یاسر عرفات کے حوالے سے اور محمد عامر کے حوالے سے. We need to answer the question real quick and then we have another call we need to take. Okay. Just go ahead, تو please. بھائی میرے جو حسن صاحب ہیں، پہلے تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اتنا کلوزلی ہمارے کامنٹس کو اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں روزانہ یاسر عرفات اور اظہر محمود اور رزاق اور بلاول بھٹی اور انور علی جیسے لڑکے پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ ہم ان کو ضائع کرتے ہیں. یہ ایک سسٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے، ویژن کے نہ ہونے کی وجہ سے، کنڈیشنز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلمز ہمارے ساتھ پچھلے کئی برسوں سے چلی آ رہی ہیں. لڑکے اپنے پیور سمپل اپنے ٹیلنٹ کے اوپر، اپنے پرسنل جو ہے نا وہ اچھائیوں کی Do you وجہ see a سے solution in the foreseeable future کے اندر؟ نو، جب تک کہ معاملات درست کرنے کے لیے کوئی پراپر مینجمنٹ نہیں آئے گی یہ چلتا رہے گا. لیکن ایک میرا مسئلہ حسن صاحب کے ساتھ. حسن بھائی مجھے یہ بتائیے کہ وسیم اکرم کا منہ کیا ہوتا ہے پاکستان ٹیم کے اوپر کامنٹ دینے کا؟ یہ شخص ہے کون؟ اس شخص کا ماضی تو اٹھاؤ. 4 بالیں سوئنگ کر دی تو کیا تم بادشاہ بن گئے ہو؟ یہ ہم اور آپ جیسے میڈیا پہ بیٹھ کے اس کو سلطان آف کنگ بناتے ہیں. اس کی حیثیت کیا ہے اس آدمی کی؟ یہ وہ آدمی ہے جو 96 کے ورلڈ کپ میں پیسے لے کے گھر بیٹھ گیا تھا کہ میں کوارٹر فائنل نہیں کھیلوں گا. بھول گئے بنگلور کا کوارٹر فائنل. ہزاروں گھروں کو آگ لگ گئی تھی مسلمانوں کے بنگلور میں، ہندوستان میں ہندو کچھ مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے. آپ آج بیٹھ کے ٹی وی پہ بادشاہ بن کے کامنٹ پہ کامنٹ دیتے ہیں 1000 دفعہ، چاہے وہ جنرل وہ کیا توقیر ضیاء صاحب ہوں، چاہے وہ نجم سیٹھی صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی بھی پی سی بی کا چیئرمین ہو. ہر ایک جا کے عرضی لے کے وسیم اکرم کے سامنے پہنچ جاتا ہے کہ سر آپ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کر دیں، سر آپ یہ ٹھیک کر دیں، سر آپ وہ ٹھیک کر دیں. یہ سر کا بچہ ہے کون؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ پاکستان، یہ عبدالقیوم، جسٹس عبدالقیوم کی رپورٹ میں نمبر 1 نامینیٹڈ میچ فکسر ہے یہ آدمی. یہ چونکہ اس کو سٹیج پہ بلا کے نچواتے ہیں ہندوستان میں، کولکتہ نائٹ رائڈر میں اس کو کوچ بنا کر کے شاہ رخ خان ان کے گلے لگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں. یہ ان کو تو ٹی وی پہ آنا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو کامنٹ دینے کی ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کو تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. پاکستان کی حالت کرکٹ ٹیم کی یتیم بچے کی حالت ہے. اور یہ سائٹ پہ بیٹھ کے ماموں اور چچا جو تھے جو چھوڑ کے چلے گئے، جب موقع لگتا ہے مرچی اور نمک لگا کے چلے جاتے ہیں. آپ کو اگر اتنی تکلیف تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی تو کتنی دفعہ آپ اکیڈمی میں آئے؟ اب یہ کہیں گے ہمیں بلایا نہیں، مجھے 15 لاکھ روپے دو تو میں آؤں گا، مجھے 50 لاکھ دو تو میں آؤں گا. ارے تمہیں جس ملک نے بنا کے رکھ دیا اس ملک کے لیے خود سے تم نہیں آ سکتے. دل سے فکر نہیں ہے، ہر چیز کمرشل ہاں کی ہوئی ہے. صرف کمرشل کی ہوئی ہے اور اپنا ہیرو ہائیسٹ بیڈر پہ جا رہے ہیں ایگزیکٹلی ہیرو بنا کے بٹھایا ہوا ہے. اور یہ بیٹھ کے کامنٹ دے دیتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا برا، یہ غلط ہو رہا ہے وہ. ارے بابا سب سے پہلے تو تم غلط ہو رہے ہو. تم نے روایت ڈالی ہے اس ملک کے اندر میچ فکسنگ کی، تم نے روایت ڈالی ہے اس ملک کی مٹی کو بیچنے کی. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ٹی وی پہ بیٹھ کے رپورٹ میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے، صاف رپورٹ میں لکھا ہے وسیم اکرم کا نام. وسیم اچھا پوچھے ان سے مگر کہ تعلقات اتنے ہیں ان کے کہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. یہ اٹھتے، یہ کراچی پاکستان میں تو رہتے ہی نہیں ہے، یہ رہتے ہندوستان میں. وہاں پر ان کو اسٹار ٹی وی اور رنگ ٹی وی اور کلر ٹی وی اور یہ ان کو بلا کے ہیرو بناتا ہے. ہیرو بنا کر کے یہ وہاں پر جناب پیسے کما رہے ہیں اور جب موقع لگتا ہے پاکستان ٹیم کے آگے نمک مرچیں لگا دیتے ہیں. Well said, sir. I think that answers it. اچھا وہ عامر والی بات بھی کر لو نا، عامر والی بات، لیکن آپ پہلے کال لے لو اس کے بعد. السلام علیکم کالر. آپ ہوپفلی آپ نے کاشف کا لاسٹ آنسر انجوائے کیا ہوگا. I'm sure کہ آپ کا کویشچن نہیں تھا مگر I enjoyed it. I think he made it very very clear کہ how he feels about وسیم اکرم criticizing. So go ahead please اپنا نام اور کویشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. Go ahead please. میں سوال کرتا ہے فرسٹ آف آل ان کو میں آپ کے جو کولیگ ہیں ان کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ he comments with his heart. بڑے اچھے آدمی ہیں اور یہ درد سے کامنٹس دے رہے ہیں فرسٹ آف آل. دوسرا عامر کے متعلق میں کامنٹ سننا چاہ رہا تھا وچ از اسٹل لائیو. میں سننا چاہ رہا تھا کہ عامر کے متعلق ان کا کیا ویوز ہیں اباؤٹ. بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you so much and thanks so much for this is the beauty of the show sir کہ کاشف doesn't hold back. نہیں میرا مجھے but you know he is very passionate it comes through. I mean this is how he is in not even here this is how he is outside here too. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان میں جو ہوسٹ بیٹھے ہوتے ہیں یا اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی دور کا کوئی نہ کوئی پرابلم ان کی کسی نہ کسی گوٹ پھنسی ہوتی ہے تو وہ ایک کو ہیرو بناتے ہیں. الحمدللہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. That's more than enough. مجھے اب اس بات کا جواب عامر کا دیتے ہیں. اس پہ ہم پہلے بھی پروگرام پہ بات کرتے ہیں. So اس پہ you know just to say کہ I think there are two opinions and I think you're okay with both sides. I know you feel کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں آنے دینا چاہیے، کچھ لوگ جو ہے میجورٹی کہتی ہے کہ اس نے غلطی کی، اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو ایک موقع دینا چاہیے، اس نے سزا بھگت لی اپنی. تو اس پہ لوگوں کے دو اوپینین ہیں. کچھ پاکستانی پلیئرس کچھ میڈیا کے لوگ بھی کہتے ہیں اس کو چانس دینا چاہیے مگر I think vast majority of the population feels کہ he's a human, he was young, 17 18 influence کیا سلمان بٹ نے.
اگر سلمان بٹ کا رول اس میں بہت ڈرٹی تھا, اگر اس نے نہیں کیا ہوتا تو شاید اس بچے کے پرتی تکلیف نہ آتی. ٹھیک ہے اس کی غلطی تھی, میں آپ کو آپ کو پتہ ہے میرا ہاؤ آئی فیل اباؤٹ اٹ کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے. اس نے سزا بھگت لی, جیل بھگت لی, بین اس نے بھگت لیا, اب اس کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے. اور آئی سی سی والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے جلدی لانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی غلطی کا بار بار اعتراف کیا. میں کل بھی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اور اس نے بیسکلی از بیکمنگ اے گڈ ایمبیسڈر فار دا کاز, کہ وہ ایجوکیٹ کر رہا ہے اوروں کو بھی بتا کے کہ بھائی وہ غلطی مت کرنا جو میں نے غلطی کی ہے. تو آئی سی سی از آلسو پلاننگ ٹو یوز ہم ان دیٹ ریگارڈ. سو ود دیٹ سیڈ پلیز. ایک جو تم نے یہ لاسٹ میں جو بات کی ہے نا, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس. دیکھیے اچھے معاشرے میں, مسلمان معاشرے میں, غیر مسلم معاشرے میں, پڑھے لکھے معاشرے میں, مہذب معاشرے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ ہمیں جج کی روٹی روزی کا انتظام کرنا ہے کہ اس کو بھی کوئی کام دو کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے. ان سزاؤں کا مقصد ہوتا ہے آپ کی تصحیح, آپ کے عمل کی تصحیح, آپ کی سوچ کی تصحیح اور معاشرے کی اصلاح. ٹھیک ہے نا. میں پچھلے 5 سال سے, دیکھیں پہلی بات تو یہ طے کر لو خرم کہ عامر سے بہتر ٹیلنٹ پاکستان نے 70 سال میں کبھی نہیں دیکھا. واو, میں نے اس سے بہتر ٹیلنٹ نہیں دیکھا. better than عمران خان, better than وسیم اکرم, better than وقار یونس. وسیم اکرم, وقار یونس عامر کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. جو ٹیلنٹ اس لڑکے نے 17-18 برس کی عمر میں دکھایا, اور جو پیشن کرکٹ کا دکھایا, اور جو ویرائٹی دکھائی بغیر بال بنائے ہوئے. یہ لڑکے تو بولے بناتے تھے یار. یہ وسیم اکرم جو صبح شام جیب میں ریگ مار رکھ کر کے اور ثقلین سے اور توصیف سے بعد میں بولے بنوایا کرتے تھے. یہ جو 10 اوور پرانی بال ہے وہ لگتی تھی کہ 100 اوور پرانی ہے, اس پہ ریورس کرتے تھے. تو وہ تو چھوڑ دو نا, وہ ایک کہانی دوسری, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے زمانے میں تو 1000 کیمرے لگے ہوئے تھے. اس لیے درد بہت ہوتا ہے, اس کے لیے زیادہ درد ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کہ اتنا بڑا ٹیلنٹ ضائع ہوا. میں تو خیر پاکستانی ہوں, مجھے تو محبت ہے پاکستان سے, مجھے تو محبت ہے عامر سے, مجھے تو اور تکلیف ہوتی ہے. میں تو بات کر رہا ہوں مائیکل ہولڈنگ کی. مائیکل ہولڈنگ لارڈز میں بیٹھا ہوا, لٹرلی آنسو بہ رہے ہیں اس کے, in person with you, سامنے بیٹھا کسی اور نے نہیں بتایا, قسم سے سامنے بیٹھا کہ کہتا ہے مجھ سے, ڈاکٹر I have never seen a person like this, the talent like this, and what a waste. Few dollars can make things happen. اب ادھر آ جاؤ. تو اب پہلے آ جاؤ حسن صاحب کے سوال پر کہ وہ اس کا کمپیریزن وہ کرنا چاہ رہے تھے عامر کا اس کے ساتھ لیفٹ آرمر جو گیا ہے ابھی, کیا نام ہے اس بولر کا, میں ہمیشہ اس کا نام بھول جاتا ہوں, پاکستانی راحت علی. راحت علی بہتر نہیں. دیکھیں بات سنیں, بالنگ کے اوپر حسن صاحب کوئی بات نہیں ہو رہی. عامر کی بالنگ, راحت علی کی بالنگ, they are two different apples and oranges. ٹھیک ہے جی, whole different league. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عامر کو آنا چاہیے کہ نہیں. تم نے یہ کہا کہ اس نے باقاعدہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, ایک پلیٹ فارم بنایا ہے پچھلے 5 برسوں میں جو اس کو یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ شرمندہ ہے. میں معذرت کے ساتھ اس سے ڈس ایگری کروں گا. مجھے اس کی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ملتی, کہیں ٹی وی پہ وہ نہیں آیا, کہیں میڈیا میں وہ نہیں آیا کہ میرے بھائیوں مجھ سے غلطی ہو گئی. آئی سی سی والے کہہ رہے ہیں, آئی سی سی والے کہہ رہے ہیں. آپ اس کی آپ جو کمپلین کرتے ہیں, میں آپ کو وہ بھی مطلب سب کو ویورز کے ساتھ, آپ کہتے ہیں کہ اس نے مطلب بال رکھ لیے, مطلب فیشن شروع کر دیا بہت زیادہ, اور یہ کرنا شروع لاسٹ couple of weeks ago we talked about this. میرا پوائنٹ ہے کہ at the end of the day, کاشف, he is also a child. I'm not kidding. I mean seriously. I mean 18-20 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے. I mean we all been through that. There's been ages. تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ مطلب بالکل اپنی زندگی سادگی میں گزارنا شروع کر دے. میں اس کو نہیں ٹھہرا رہا, ان چیزوں پہ یہ روکے ہوئے تھے. اگر اس نے بال کو اپنے بلیچ کروا لیا, بال بلیچ تو بچوں کی باتیں, میں دل کے اندر شرمندگی کی بات کر رہا ہوں. میں دل کے اندر اس احساس جرم کی بات کر رہا ہوں جو اس کو ہونا چاہیے, جو اس کو کبھی نہ کبھی اٹھ کے بتانا چاہیے لوگوں کو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, قوم مجھے معاف کر دو. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ آپ کے ملک میں معافی کا رواج نہیں ہے, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ جرنیل ہوں, چاہے وہ کرکٹر ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, تو اس کو کوئی اپنی غلطی تو ماننی نہیں ہے. لیکن چلو ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہے, میں نے مان لیا. I also send you clippings from basically reports ICC کی, جس کے انہوں نے کہا کہ he is doing a pretty good. سر اس کی کوئی وجہ ہے کہ اس کو انہوں نے 1 سال پہلے بین ختم کر دیا؟ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ, بہرحال جو بھی وجہ ہوگی. چلو ہمارے پروڈیوسر مجھے آلموسٹ ڈانٹ رہے ہیں کہ ہم لوگ کال نہیں لے رہے. Let me take that call real quick. السلام علیکم, پلیز اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کریں سر؟ جی میرا نام شاہد ہے, میں نیو جرسی سے کال کر رہا ہوں. جی شاہد صاحب. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے, ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے کوچ ہیں وقار, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ یہ صاحب پہلے جھوٹ بول کر, بیماری کا بہانہ بنا کر درمیان میں سے کوچنگ چھوڑ کے چل, اور یہ ان کو کوئی بیمار نہیں تھی, یہ دوسری جگہ پہ کوچنگ کر رہے تھے.
اب جو ایسا آدمی جو آپ سے سیدھا سیدھا جھوٹ بولے, جس کا ماضی آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو قومی ٹیم کی ریسپانسبلٹی دے دیتے ہیں. تو ہم تو سوائے, آپ بتائیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, ایسے آدمی سے ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ Let me just tell you this. God help us. Please go ahead. بات بالکل بہت اچھی بات کی ہے, بہت امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے. درد ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں. یار جس دن اس آدمی نے ریزائن کیا تھا اس دن میرے ساتھ, میں اسے 2 روز پہلے میرے ساتھ تھا, یہ بیٹھ کر کے بہاری کباب کھائیں اس نے, اور اس کے بعد کہتا میرا لیور خراب ہے اور میں جا رہا ہوں. اس کے بعد آ کر کے 10 لاکھ سے 15 لاکھ تنخواہ کروائی ہے, اپنی ٹرمز کے اوپر کام کروں گا. بادشاہ بنے ہوئے سر, بادشاہ بنے ہوئے ہیں, ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. 5 سیریز ہارے ہیں, 5 سیریز ہارے ہیں ان کوچ صاحب کی نگرانی میں. ہم کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے ان کے اوپر, کیونکہ یہ چند لوگوں کو جانتے ہیں. یہ کیا لابی ہے سر؟ یار جان پہچان ہے اس ملک میں, دوستیاں یاریاں ہیں اس ملک میں. نجم سیٹھی کی کون کتنی کرکٹ کی جان پہچان ہے, کتنی شہریار صاحب کو کرکٹ کی جانکاری ہے, کتنی جناب ہمارے ماضی کے عظیم کھلاڑیوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے قربانیاں دی ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. کسی کو ایگزیکٹلی کہ جی اب وہ کہے گا جی تم کوچ نہیں بن سکتے, وقار تم نے یہ کیا, تم تو جھوٹ بول کے آگے تھے. تمہیں پی سی بی کا ڈائریکٹر کس نے بنایا؟ تمہاری حیثیت ہے پی سی بی کا ڈائریکٹر بننے کی؟ تمہارا ماضی کیا ہے جناب؟ اسی طرح سے جناب جو بھی ہو, سبحان احمد صاحب ہوں, سلیکٹرز ہوں, جو ہوں, ہر کوئی اپنی جو ہے نا, ہر ایک کا ایک ماضی ہے, ہر ایک کی ایک سیکنڈری گین ہے, ہر ایک کا اپنا انسینٹیو ہے جو اس ماحول میں لے کے چلنا ضروری ہوتا ہے شاید ان کے لیے. اور اسی کی وجہ سے آج 18 کروڑ عوام کے جذبات کو صبح شام ٹھیس پہنچائی جاتی ہے. السلام علیکم کالر, پلیز اپنے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیجیے. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں اور پلیز اپنا کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. Go ahead, please. Please آپ. جی السلام علیکم, میں ٹورنٹو سے بات کر رہا ہوں, میرا نام ساگر ہے. جی تو کمنٹ کاشف کرنے کے بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. اور دوسری بات میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی محمد ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے 4 پلیئر ہیں, تو یہ واقعی انجرڈ ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے بھی سیاست ہے؟ I'm sorry, I'm having a little difficulty understanding you. Kashi, did you understand the question? نہیں, یہ ساگر بھائی ٹورنٹو سے بات کر رہے ہیں. جی ساگر بھائی مجھے دوبارہ ذرا آواز سمجھ نہیں آیا, مجھے سوال بتائیں کیا پوچھا گیا. یہ جو 4 انجرڈ ہوئے ہیں دوبارہ کروا لیں. اچھا تو ذرا پیچھے والے جو کالر تھے آپ کے ان پہ دوبارہ جاتے ہیں. عامر کی ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہی سنی عامر کے حوالے سے کہ کسی صاحب نے, ان کے پاس میرے خیال میں بہت فالتو وقت ہے جو کہ پاکستان میں کوئی اتنی انہرڈ آف چیز نہیں ہے فارغ وقت ہونا, کسی صاحب نے پتہ نہیں فیاض صاحب شاید کچھ کر کے ہیں جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر محمد عامر کی واپسی کے حوالے سے کیس کر دیا. تو اس سے پہلے کہ آپ غصے سے جواب دیں, لیٹس جسٹ کام ڈاؤن فار اے سیکنڈ. آئی مین اتنا فارغ ٹائم ہے, آئی سی سی نے کلیئر کر دیا, پی سی بی ہاتھ پاؤں جوڑی, پورا ملک دعائیں کر رہا ہے, اور ایک صاحب نے جا کے ہائی کورٹ کے اندر کیس فائل کر دیا کہ جی آپ عامر کو کیوں لے کے آ رہے ہیں واپس. ٹھیک ہے, یہ تو ڈیموکریسی کی بڑی جیت ہے کہ انہوں نے کیس بھی ایکسیپٹ کر لیا. I mean you can look at like that کہ مبارک ہو سر, پاکستان میں ایسی جمہوریت ہو گئی ہے کہ ایک عام شہری اٹھ کے جا کے کیس کر کے پی سی بی آئی سی سی کے ڈیسیجن کے اوپر چیلنج کر رہا ہے. اب مسئلے میں عامر صاحب کو بھی آ کے ڈیل کرنا پڑے گا, پی سی بی کو بھی بندہ بھیجنا پڑے گا. تو آپ کے خیال میں یہ صحیح ہوا؟ یار دیکھو پہلے نا اس پر بات کرتے ہیں. ابھی یہ وقار یونس صاحب ہیں, وسیم اکرم ہیں, مشتاق احمد ہیں, عطاء الرحمان ہیں. یہ وہ نام ہیں میرے بھائی جو کہ جسٹس قیوم کی رپورٹ میں میچ فکسنگ میں ملوث تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی عزت کو بیچ کے آ چکے ہیں, جن کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے کہ انہوں نے بال ٹیمپرنگ کی ہے. 1992-93 کی پاکستان کی اور انگلینڈ کی سیریز اٹھاؤ ورلڈ کپ کے فوراً بعد جو ہوئی ہے, جس میں جاوید میاداد کپتان تھے. اس طرح اللیگل نہیں تھی وہ بال پہ کام کرنا سر, اللیگل نہیں تھا لیکن لیگل بھی نہیں تھا. پاکستان کے علاوہ بھی سر لوگ کرتے تھے, کرتے سب تھے, لیکن مگر others are also doing it. تو لیکن یہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے ان صاحب نے, اور اس کو پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ چہرے ہیں, معین خان,
یہ وہ چہرے ہیں جو ملک کی عزت کو بیچ چکے ہیں. ان کا اپنا دامن جو ہے وہ کلین نہیں ہے. قسم سے جس کا دامن صاف ہے نا وہ اس نے پی سی بی کی سلیکٹرشپ کو اٹھا کے کوڑے میں ڈالا. راشد لطیف. سمجھ میں آئی بات؟ جب بات ہوتی ہے پاک دامنی کی, جب بات ہو ایمانداری کی, تو پھر ان لوگوں کا ذکر نہیں آنا چاہیے. Sir, we have a call from Houston. I think زیدی صاحب کال کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیں. Is it حماد زیدی؟ جی, this is حماد خرم. السلام علیکم حماد, how are you sir? I'm good Khurram, how are you? Very good. Kashif Hamad is one of the better players in Houston League کے اندر. He plays with my team. He's an excellent bowler, excellent fielder, excellent batsman. And he's playing the All-Star game next Saturday with me. Is that right? Yes, Hamad, السلام علیکم, please اپنا question share کریں. الفاظ کا آپ نے یوز کیے. میں جو ہے پہلا کوشچن تو, السلام علیکم ڈاکٹر انصاری, آپ کو جو ہے پہلا کوشچن آپ کے لیے ہے ڈاکٹر انصاری, معذرت کے ساتھ, is it allowed to have a different opinion in this program? Absolutely, go for it. تو میں یوزلی پروگرام سنتا نہیں ہوں. خرم کے اکثر میسیجز آتے تھے اور لکیلی ایسا ہوتا تھا کہ پروگرام میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایرر چل رہا ہوتا تھا ڈش پر. تو آج لکیلی وہ چل گیا, اور جب چلا تو اس وقت وسیم اکرم اور عامر کے بارے میں ڈسکشن ہوتی. Glad to have you sir, please question share کریں اپنا. تو عامر اور جو ہے وسیم اکرم کے درمیان کمپیریزن کر رہے تھے ڈاکٹر انصاری. تو میرے دو کوشچن ہیں اس میں کہ جو ہے, ایک تو ڈاکٹر انصاری آپ کتنے ہائیسٹ لیول پہ آپ کھیلے ہوئے ہیں کرکٹ, جس کی بیس پر آپ وسیم اکرم یا عامر کا کمپیریزن کریں گے. اور دوسرا یہ کہ اس ہائیلی انفارچونیٹ کہ وسیم اکرم جیسے بولر جس کے بارے میں نہ صرف پاکستان انڈیا بلکہ پوری دنیا میں there is no second opinion that and he is sultan of the swing, and doesn't matter that how he does reverse swing or how he does not. Now Gora people are also doing the same thing. They are using the same technique. Being Pakistani, it hurts that another Pakistani, and especially another Pakistani physician, use the word for such a big hero. Or Amir is as compared to Wasim Akram. Amir has done nothing in international cricket till now. He has to prove a lot. Wasim Akram, just those 2 balls in 92 World Cup in which he got 2 balls, those 2 balls that person for the whole life. I cannot know that. Thank you, Hamad, for your call. Thank you so much for having a different opinion, sir. We appreciate it. It's fine. It's really good to hear somebody and call. And Kashif ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہیں, encourage کرتے ہیں کہ یار, please do not agree with everything I'm saying. We want a different opinion here. So I really appreciate you taking the time and calling and frankly speaking, disagreeing, with some of the things we're saying or Kashif is saying. Kashif کا جو fundamental point تھا وسیم اکرم کے حوالے سے, yes, he has his own opinion just like you do, just like I do, right? And that's what experts do. They have their own opinion. Opinions are opinions. So bottom line is in Kashif's opinion, and it's an opinion, that's why it's okay to have an opinion. In his opinion, based on what he has seen, اور کافی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, we're not professionals, کہ وسیم اکرم اس ایج پہ جب تھے, اور یہ بات وسیم اکرم نے خود بھی کہی انٹرویوز کے اندر کہ کمپیئر ٹو ان کا اپنا جو اسکل سیٹ تھا اس ایج کے اوپر 18-19 کے پہ, عامر کا اسکل سیٹ از superior. So it's not just Kashif saying it. I've heard that multiple experts across the world saying it, کہ they have never seen a left arm bowler at that age. We're not saying کہ what Wasim Akram was a complete product 5-7 سال کے بعد compared to that at the age of 18. Yes, he has. وسیم کا جو ریکڈ ہے وہ ایک شاندار ریکڈ ہے, مگر جو فنڈامنٹل ایشو جو ان کو تھا وسیم سے زیادہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جسٹس قیوم کی رپورٹ کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ملک کو بیچا ہے. تو پلیز انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس میرے بھائی, کہ فرق ہے. ایک تو یس اس کی بالنگ کی ایک ایبلٹی ہے, مگر وہ لوگ جن کے اوپر کلیئرلی یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے بےایمانی کی ہے, میچ فکسنگ کی ہے. پاکستان میں ٹرینڈ سیٹرز ہیں بےایمانی اور میچ فکسنگ کرنے والے, اس میں وسیم اکرم شامل ہے. If you don't believe me, you can go and read the report. I have read parts of the report. Google pay. I apologize, sir. I took the liberty of answering that for you. I think you explained it very right. But please, you go ahead, sir. حماد اعظم پاکستان کا ایک اور ضائع کیا ہوا نام.
बड़ा खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन उसको भी ज़ाया किया हमने। आखिरी गेम उसको हमने खिलाया था बांग्लादेश में, ढाका में, एशिया कप में, आज से 3 साल पहले, और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला, फैंटास्टिक ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर, उसको भी। बहरहाल तुमने बात कर दी, तुमने बहुत अच्छी बात कर दी। मैं वसीम अकरम की सलाहियतों से किसी किस्म का इनकार नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ वसीम अकरम बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बहुत बड़ा प्लेयर था, मुझे उसकी सलाहियतों पे शक नहीं है। आमिर को वसीम अकरम से कंपेयर करना उस उम्र में, उस टाइम पीरियड के लिए, दैट्स द पॉइंट कि जितने अरसे में वसीम अकरम बेंसन एंड हेजिस कप में जिनकी पिटाई हो रही थी, जो विकेट नहीं ले पा रहे थे, जो 5.6 की एवरेज से बॉलिंग कर रहे थे, उसके मुकाबले में आमिर इज मच बेटर। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, वंस यू फाइंड आउट that somebody was cheating, you automatically lose respect for them. और भाई मेरे आमिर और वसीम की सलाहियतों का मुकाबला नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जो खुर्रम ने बात की वो बड़ी अहम कर दी कि खुद वसीम अकरम का ये कहना है कि 19 बरस की, 18 बरस की उम्र में मुझसे ज्यादा आमिर के अंदर मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंट मौजूद है। और उसके बाद उससे बड़ा पॉइंट, खुर्रम, वसीम अकरम को कौन मिला था बनाने के लिए? इमरान खान मिला था, जावेद मियादाद मिला था, सईद अनवर मिला था। ये लोग, इमरान और जावेद ने वसीम अकरम को बनाया है सर। आमिर को किसने बनाया है? आमिर को सिर्फ चोर बनाया है उस वक्त के खिलाड़ियों ने। आमिर को आसिफ मिला जिन्होंने चोरी सिखाई, आमिर को सलमान मिला जिन्होंने इसको चोरी सिखाई, आमिर को वो एडमिनिस्ट्रेशन मिली है टीम की जिसको टीम से कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये एक पॉइंट था मेरा। अच्छा, दूसरा पॉइंट, तुमने बहुत अच्छी बात कर दी। व्यूअर्स प्लीज इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में मौजूद है कि ये वो नाम है जहां से हमारे मुल्क के तारीकी दौर का आगाज होता है। मैच फिक्सिंग की बुनियाद, ये सलीम मलिक हुआ, अताउर रहमान हुए, एजाज अहमद हुए, ये सारे उसी लाइन में लगे हुए। सलीम मलिक को तो उठा के आपने खड्डा लेन कर दिया, वसीम अकरम को उठा के बादशाह बना दिया। इंग्लिश नहीं बोलता ना पाकिस्तान में, बातें करा लो यार, सिर्फ बातें करा लो कि जी वो बहुत बड़े सुल्तान ऑफ किंग। अरे तुम बादशाह हो गए अपने जमाने के, लेकिन तुमने 18 करोड़ अवाम की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। तुम गए जेल, तुम गए जेल, तुम्हारे ऊपर। हमारा मसला ये है, तुम्हारा वाला पॉइंट कि मेरे भाई के कोर्ट में चले गए मुकदमा लेकर। हमारे मुल्क में ना तो कभी कोई कोर्ट में से मुकदमे का फैसला आता है, ना कभी वहां से मुकदमा होता जरूर, ना वहां से कोई इंसाफ मिलता है। आमिर के केस में हुआ यह है कि चूंकि एक अंग्रेजी अदालत में मुकदमा चला तो वहां से जवाब आ गया कि तुमने चोरी की है, साबित हो गया। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे 18 करोड़ अवाम के दिल बुझ गए, दिल उनके मुर्दा हो गए कि हमारे चोरी की थी। वही वाली बात कि चोर तो वही है जो पकड़ा जाए। तो हमारे वाले कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो अरबों रुपए की चोरी हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसने 2 नो बॉलें कर दी, $18,000 ले लिए, तो आप इसको जेल में डाल। तो बहरहाल, we need to take a quick commercial break. Viewers, thank you so much for staying with us. I hope you're enjoying the show. It's getting really heated here, so please stay with us. We'll take a quick commercial break and let's carry on the discussion. Thank you.